تو روزے کے اندر کیا چیز ہے کہ اللہ کا تقوی. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی, کہتا کہ یہ دو باتیں نا چھپائی گئی ہیں. 2 things are hidden. 2 باتیں چھپائی گئی ہیں. 2 things are hidden. One is the pleasure of Allah, کہ اللہ کس بات سے کتنا زیادہ راضی ہو جائے آپ کو اس بات کا نہیں پتا. وہ کتا کنویں کے گرد گھوم رہا تھا, اس سے پہلے کہ وہ پیاس سے مر جاتا, بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت آئی, اس نے اپنا موزہ اتار کے موزہ گیلا کیا, اس کتے کے حلق میں پانی ٹپکایا, اللہ نے معاف کر دیا. فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایک اللہ کی خوشنودی والا کلمہ نکالتا, اچھی بات کرتا ہے, کوئی دین کی بات کرتا ہے, اس بندے کے نزدیک اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. اور ایک بندہ گندی بات کرتا ہے, بری بات کرتا ہے, اس بندے کے نزدیک اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن قیامت کے دن اس بات کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرایا جائے گا. تو کیا بات ہوئی؟ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں, اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں. ایک چیز اللہ نے کیا چھپائی؟ پلیجر آف اللہ, کس بات سے اللہ راضی ہو جائے بہت زیادہ. اور دوسری اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا دیا, اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا دیا. مجھے بولے بیٹھ جائیں جلدی سے, کیمرے میں نا وہ ویڈیو خراب ہوتی ہے. اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا دیا, اپنے دوستوں کو لوگوں میں چھپا دیا. اور یہاں پہ 3 سٹیپس ہیں. نمبر 1 ٹکٹ, نمبر 1 نیکی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, نیکی کرتے کرتے مزہ آنے لگ جاتا ہے. یہ ٹاپ ریٹڈ چیز ہے. نیکی کر رہے ہیں نا, مزہ آ رہا ہے, اب زیادہ نیکی کریں گے. نیکی کر رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے, زیادہ نیکیاں کریں گے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو نیکی کی توفیق دی جا رہی ہے. اور دوسرا سنسیئر ریپینٹنس, آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, اور جب آپ توبہ کرتے ہیں سچے دل سے, ٹو اللہ, فار اللہ, بیکاز آف اللہ, اونلی بیکاز آف اللہ, اب توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتا ہے. وہ گناہ جو پہلے مزہ دے رہا تھا اب اس سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور تیسرا, پہلا کیا تھا؟ نیکی میں مزہ اور گناہ سے نفرت. اور تیسرا, جب بھی آزمائش آتی ہے, جب بھی مصیبت آتی ہے, منہ نہیں چڑھاتا انسان, بلکہ کہتا یہ میرے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے. اب میں ایسا کیا کروں کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. وہ اس کو ڈیل کرتا ہے, ٹیکل کرتا ہے, ایسے الفاظ بولتا ہے, ایسی باتیں سوچتا ہے. یہ بات بڑی پیاری ہے. ٹکٹ اس کو بھی لے لو. آپ کا جو وجود ہے نا, یہ پورا جسم, یہ ایک باغ کی طرح ہے, گارڈن کی طرح ہے, گارڈن کی طرح ہے. گارڈن میں بیج بوتے ہیں نا, تو آپ کے جسم میں جو بیج ہے نا وہ 2 ہیں, ایک الفاظ اور ایک سوچیں. اور بیج کو بونے کے بعد کھاد دیتے ہیں, پانی دیتے ہیں, سورج کی روشنی دیتے ہیں, تو بیج درخت بن جاتا ہے. تو آپ کے جو جسم کے بیج ہیں, الفاظ اور سوچیں, اس کی کھاد کیا ہے؟ ریپیٹیشن, دہرانا, بار بار بولنا. آپ جو الفاظ بار بار بولتے ہیں اور جو سوچے بار بار ذہن میں پکاتے ہیں, وہ نکلتی ہیں, جڑیں پکڑتی ہیں اور درخت بن جاتی ہیں. وہ بندہ جو کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا, I cannot do it, I cannot do it, اور بار اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, سب کو بتا رہا ہے میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, تو اب کیا ہوگا کہ شک کی, ڈر کی, بے یقینی کی, انسرٹنٹی کی, منفی سوچ کے کانٹے اور جڑی بوٹیاں گندی اس کے پورے جسم پر چھا جائیں گی. اور وہ جو کہتا ہے I can do it, میں کر سکتا ہوں, خود اعتمادی کے ساتھ کہتا ہے, اور پھر وہ پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاتا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ خود اعتمادی کے پھولوں سے اس کا پورا جسم مہکنا شروع ہو جاتا ہے. یہی الفاظ اور یہی سوچیں ریالٹی بنے گی, ہے نا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, منہ سے کہتے جا رہے ہو, اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو, تمہارے جسم پہ چیز طاری ہونا شروع ہو جاتی, تم ایکسیپٹ کرتے ہو اس کو. تو روزہ تقویٰ سکھا رہا ہے, روزہ آپ کو تقویٰ سکھا رہا ہے. اور پھر روزہ شکر سکھاتا ہے. تھینکس. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک افطار میں, جب اس کو افطاری ملتی ہے, کیونکہ یاد رکھو جب تک آپ خود بھوکے نہیں ہوں گے آپ کو بھوکوں کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ خود پیاسے نہیں ہوں گے آپ کو پیاسوں کی مصیبت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ وقت ہے جب امیر ترین اور غریب ترین آدمی تو ایک برابر ہے, دونوں ہی بھوکے ہیں سارے دن کے, دونوں ہی بھوکے.
تو شکر ادا کرتا ہے۔ نمبر ایک شکر یہ ہے کہ افطار کے وقت جب اس کو پانی کا گلاس ملتا ہے، اور نمبر دو جب قیامت میں وہ اللہ کا دیدار کرے گا، روزہ دار اللہ کا دیدار کرے گا، جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا یہ بدلہ ہے۔ دس از what is the return of your روزہ، یہ ریٹرن ہے روزے کا۔ تو اتنا رحم کرنے والا اللہ، اتنی محبت کرنے والا اللہ ہمیں اس ایک مشقت میں دیکھنا پسند فرماتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ کبھی نہ چھوڑنا، یاد رکھنا، نیور کوئٹ فاسٹنگ۔ اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے اس کے ساتھ ماحول ایسا رکھو کہ اس کو احساس ہو کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرو کہ اس کو انکریجمنٹ ملے۔ روزہ رکھو، ڈھونڈو بہانے کہ میں روزہ رکھوں تاکہ میں اپنے اللہ کے قریب ہوں۔ آپ دیکھیے روزے میں اخلاص کتنا زیادہ ہے، اخلاص عبادت کی کنجی ہے، اور روزے میں اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ اخلاص کب کمپرومائز ہوتا ہے کہ میرا مقابلہ ہو، فیضان بھائی سے میرا مقابلہ بھی، روزہ کون رکھتا ہے کیا رکھتا ہے، ایک مقابلہ ہو۔ جب مقابلہ ہوتا ہے نا تب اخلاص کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو مقابلہ تو کوئی روزے میں نہیں ہے، سب نے روزہ رکھا ہوا، کس سے مقابلہ کروں گا میں؟ اور نمبر ٹو، مجھے کوئی ایوز چاہیے، مجھے کوئی پیمنٹ چاہیے، شہرت چاہیے، عہدہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اب اخلاص کمپرومائز ہو جائے گا۔ لیکن وہ 12 گھنٹے بعد کوئی بندہ آتا تو نہیں، یار تم نے روزہ رکھا تھا، یہ لو میری طرف سے 10,000 روپے لے لو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا بھی نہیں ہو رہا، آپ کا روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، تبھی فرمایا میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا سے 700 گنا دے دوں گا۔ لیکن روزے کا بدلہ وہ کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ میں کتنا دوں گا یہ میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ روزہ رکھنا ہے اور روزے کو بچانا بھی ہے، روزہ رکھنا ہے اور روزے کو بچانا بھی ہے، تاکہ اس کے صحیح فروٹس تو ملے، صحیح اس کے ثمرات تو نظر آئیں۔ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔